اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو اپنے یوٹیوب چینل Q.Grammar پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ کام قرآن گرامر پریزنٹیشن کے ساتھ چل رہا ہے، اور اب ہم پہنچے ہیں سورہ التکاثر میں، اور آج انشاءاللہ اس کا دوسرا پروگرام ہوگا، اور ہم آیت نمبر 5 اور 6 کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقین علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور یہ حرف ہے۔ اس کی گرامر دیکھتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، حرف ردہ ہے۔ حرف ردہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات چل رہی ہے اس کو نگیٹ کرنا، اس کو رد کر دینا۔ بات کیا چل رہی تھی؟ مکہ کے مشرکین اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ انسان جب مر جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا تو پھر دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا۔ تو یہ اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انسان یقیناً جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، لو لو جو ہے اس کا مطلب ہے اگر، اور یہ حرف شرط ہے، حرف تمنا بھی ہے۔ کاش کا مطلب لیا جائے تو حرف تمنا ہے، تو یہاں پہ حرف تمنا ہے۔ علم الیقینی، یقینی علم مرکب اضافی ہے یہ، اور اس میں علم حالت نصب میں ہے، تعملون کا مفعول مطلق ہے۔ یعنی کلا لو تعلمون، ہرگز نہیں، کاش کہ اگر تم جان لیتے کیا؟ علم الیقین۔ تو تعلمون، تم کیا جان لیتے؟ علم الیقین۔ تو علم جو ہے یہاں پہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، تعلمون۔ تعلمون جو ہیں جن کو یہ حاضرین سامنے، جو حاضرین جمع ہیں، ان کو تعلمو تعلمون، یہ اکیلے کے لیے تعلمو مدار حاضر واحد کے لیے، اور تعلمون مدار جمع حاضر سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ تو علم تعلمون کو جو ہے مفعول ہے کہ تم لوگ کیا جان لیتے؟ علم۔ تو علم یہاں پہ زبر کے ساتھ نصب، حالت نصب میں آیا، کیونکہ مفعول جو ہے ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ حالت نصب میں استعمال ہونے والے جو اسماء ہیں وہ منصوبات کہلاتے ہیں، اور یہ 10 ہیں۔ اس میں یہ لسٹ میں سامنے دیکھ لیجئے، یہ منصوبات کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پہ علم جو ہے تعلمون کا مفعول مطلق ہے۔ یہ دیکھیے، مفعول مطلق یا تاکیدی مصدر۔ تو تاکیدی مصدر دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے۔ اسم مفعول مطلق تاکیدی مصدر کہلاتا ہے۔ یعنی جیسے مثال دی گئی، اصبر صبرن، صبر کرو کہ جیسا صبر کیا جاتا ہے، اصبر صبرن۔ یہاں پہ چونکہ تعلمون عالمہ سے ہے، اس کا مادہ بھی عین لام میم ہے، اور علم جو ہے وہ بھی عین لام میم ہے۔ تو علم جو ہے وہ مصدر ہے، اور عالمہ جو ہے وہ فعل تھا، فعل سے تعلمون بنا، تعلمون کا پھر جو مصدر ہے علمہ۔ تو علمہ جو ہے وہ مطلب یہاں پہ تاکیدی مصدر کے طور پہ آیا ہے، اور بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صبرن، شکرن اور عفون، یہ بھی چونکہ حالت نصب میں ہیں، دو زبر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ مفعول مطلق ہیں۔ لو تعلمون، اب یہاں پہ دیکھیے، کاش تم جانتے ہوتے۔ لو
یہاں پہ حرف تمنا ہے، کاش تم جانتے ہوتے، اور حرف شرط یا تمنا کے بعد فعل ہے۔ اب فعل کو دیکھیے، تعلمون اس کا مادہ ہے عین لام اور میم، اور باب ہے سمیع، اور اس کا ماضی کا پہلا صیغہ جو بنے گا سمیع کے وزن پہ عالیمہ، یعنی بیچ والا جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر ہے، جیسے سمیع اور عالیمہ۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہ باب سمیع جو ہے ہماری گرامر کی جو کلاسز ہیں اس میں ایک پورا لیکچر ہے، باب سمیع کے نام سے اپلوڈڈ ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو سمیع کے وزن پہ آئے گا عالیمہ، اور اس کا جو مدارے کا پہلا صیغہ بنے گا یعلمو، سمیع یسمعو، اور اسی طرح اس پہ عالیمہ یعلمو۔ اور یہاں پہ تعلمون ہے، یسمعو یسمعون، تسمعو تسمعون، یہ تسمعون جو ہے یہ جمع حاضر جو مدارے ہے اس کے لیے، جو سامنے بہت سارے لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تسمعون تعلمون دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ہی وزن پہ۔ تم سب کو معلوم ہو جائے گا، مدارے اور جو حال اور مستقبل دونوں کا مطلب مدارے میں ہوتا ہے۔ واپس چلیں آگے دیکھیں، علم الیقینی، یہ علم الیقینی یعنی یقینی علم جو ہے یہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ علم الیقینی مرکب اضافی ہے، اور یہ علم الیقینی تھا اصل میں مرکب اضافی کے اندر، لیکن یہاں پہ جو کہ علم جو ہے مفعول مطلق حالت نصب میں آیا ہے، اس لیے یہ علموں کی جگہ علم الیقینی بنا۔ مرکب اضافی آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کی مثال یاد رکھیے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور مرکب اضافی میں کا کے کی کا مطلب جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آئے گا۔ تو مرکب اضافی میں نکرہ پلس معرفہ ہوتا ہے، اور نکرہ مضاف ہے، اور معرفہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف ہمیشہ مرفوع حالت میں اور مضاف الیہ حالت مجرور میں آتا ہے، یعنی زیر کے ساتھ آتا ہے، یہ اس کی اصل حالت ہے۔ لیکن علم الیقینی میں علم جو ہے حالت نصب میں ہے، تعلمون کا مفعول مطلق ہے جس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں ہے۔ اب دیکھیں اگلا جو فعل ہے ہمارا لترون۔ لترون میں دیکھیں جو فارمیشن ہے اس کی، لام کے اوپر زبر ہے، اور آگے پلس بیچ میں فعل ہے، اور آگے نون ہے، نون تشدید کے ساتھ۔ یہ ایک کلیہ ہے عربی گرامر میں، اس کو دیکھیں گے تفصیل سے۔ تم ضرور دیکھ کر رہو گے، تراون تفعلون کے وزن سے ترعیون اصل میں یہ تھا، لیکن اس کی تعلیل کی گئی کیونکہ اس کے اندر حروف علت ہیں، تو اس بیماری کو دور کرنے کے بعد اور پھر لام پہلے لگا کے بعد میں نون تشدید لگا کے جو اس کا مفہوم بنتا ہے، جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ ہے تم ضرور دیکھ کر رہو گے۔ تو اس میں جو شدت پائی جاتی ہے وہ لام تاکید اور نون تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں یہ کلیہ ہے، نون تاکید ثقیلہ، مدارے میں ایک مشدد نون کا اضافہ کرنے سے اس کے معنی میں زیادہ تاکید اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مدارے کے ابتدا میں لام تاکید زبر کے ساتھ لگا دیں، اور آخر میں نون تاکید تشدید کے ساتھ، جیسے یکتبو سے لیکتبن، اسی طرح ینصرو سے لینصرن۔ تو یہ مثالیں ہیں اس کی۔ آگے دیکھیں نون تاکید ثقیلہ سے مدارے کے معنی مستقبل کے ہو جاتے ہیں، یعنی جب یہ نون تشدید لگ جائے بعد میں، ثقیلہ نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں، تو یہ مدارے صرف مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لترون تم ضرور دیکھ کر رہو گے۔ آگے اس کی جو تعلیل ہے، یعنی اس کی بیماری، کیونکہ اس کے اندر جو ہیں حروف علت، ان کی بیماری کو درست کرنا اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ اور ہماری گرامر کلاسز میں لیکچر نمبر 0012 یعنی لیکچر نمبر 12 جو ہے
وہ آپ دیکھیے، چونکہ یہ عربی گرامر میں تھوڑا سا مشکل ترین جس کا جو ہے نا ایریا ہے، جس میں تعلیل ہوتی ہے حروف علت کی بیماری کو دور کرنا، تو اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں تو یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو تعلیل کا جو عمل ہے اس کے 2 طریقے ہیں، مطابقت اور تخفیف ثقل۔ مطابقت یہ ہوتی ہے کہ اگر حرف علت کے ما قبل زبر ہو تو وہ حرف علت بدل کے الف میں آئے گا، کیونکہ زبر الف کی آواز دیتا ہے، اور اگر ما قبل حرف علت سے پہلے پیش ہو تو وہ جو بھی لفظ ہوگا، الف ہو یا یا ہو، وہ واو میں بدل جائے گا، کیونکہ پیش جو ہے وہ او کی آواز نکالتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اس کے بعد واو آئے۔ اسی طرح اگر ما قبل حرف علت سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر ہے تو زیر کی آواز ای کی آواز نکالتی ہے، تو وہ آگے چاہتی ہے کہ اس کا جو حرف علت ہے وہ چاہے الف ہے یا واو ہے وہ بدل کر یا بن جائے۔ تو یہ ہے مطابقت۔ اور تخفیف ثقل یا کیا ہے؟ تخفیف ثقل کے 2 طریقے ہیں، ایک انتقال حرکت اور ایک اسقاط حرکت۔ انتقال حرکت میں یہ ہوتا ہے کہ حرکت پیچھے والے جو حرف ہے اس کو، اگر چونکہ جو حرف علت ہے وہ اپنے اوپر، یعنی جب فعل میں آتا ہے تو اپنے اوپر حرکت کو برداشت نہیں کرتا، تو اپنی حرکت وہ چاہتا ہے وہ، یعنی اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، وہ ہٹ جائے، تو وہ اگر ما قبل حرف جزم کے ساتھ ہے تو وہ پیچھے موو ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں انتقال حرکت۔ اور اسقاط حرکت کیا ہوتا ہے کہ اگر پیچھے والا جو لفظ ہے ما قبل حرف علت کے، اگر وہ آلریڈی یعنی وہ ساکن نہ ہو، وہ بھی متحرک ہو، اس کے اوپر حرکت لگی ہو، زیر زبر پیش وغیرہ، اور آگے جو حرف علت ہے اس کے اوپر بھی آ جائے زیر زبر پیش، تو پھر اس حرکت کو ہی اڑا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخفیف ثقل۔ تو یہ عربی کے قواعد ہیں اس کے تعلیل کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لتراون یہ کیسے بنا۔ مادہ اس کا ہے را حمزہ یا، اور حمزہ الف کے طور پر بھی آتا ہے اور حمزہ بھی لکھا جاتا ہے، یعنی حمزہ کے اوپر جب کوئی حرکت لگانی پڑے تو پھر الف لکھا جاتا ہے۔ باب فتح ہے، یہ فتح، اور ماضی کا پہلا صیغہ فتح سے بنے گا را آیا، اور مدارے کا پہلا صیغہ یفتح کی سے بنے گا یر ایو، یفتح یر ایو، اور اسی طرح مدارے کی جمع حاضر کا جو صیغہ ہے تفتحون کی جگہ پہ بن جائے گا ترعیون۔ اب ترعیون کو اس کی تعلیل کی جائے گی، را جو ہے اور حمزہ زبر کے ساتھ اور پیچھے را کے اوپر جزم ہے، تو وہ انتقال حرکت کی وجہ سے زبر جو ہے وہ پیچھے موو ہو جائے گی اور حمزہ حذف ہو کر اپنی حرکت ما قبل کو دے دے گا، اور پھر صرف را زبر کے ساتھ رہ جائے گا، حمزہ اڑ جائے گا، اور یہ بن جائے گا ترایونا۔ اب ترایونا میں یا کے اوپر جو پیش ہے، یہ چونکہ یا بھی حرف علت میں سے ہے، تو حرف علت اگر متحرک ہو اور ما قبل پر زبر ہو تو الف یا یا میں بدلتا ہے، یہ مطابقت ہے۔ جیسے اگر زبر ہے، جیسے را کے اوپر زبر ہے تو را چاہے گی آگے الف آ جائے، تو دیکھ لیجئے یہ آگے الف بن گیا تراؤن۔ اب تراؤن میں الف بھی ساکن ہے اور واو بھی ساکن ہے، تو الف حذف ہو جائے گا، واو باقی رہے گا، تو یہ بن جائے گا ترونا۔ اب ترونا کے ساتھ نون تشدید لگائیں اور پھر اس کے پہلے لام زبر کے ساتھ لام تاکید لگائیں، تو یہ بن جائے گا لتراون۔ تو یوں اس لفظ کی فارمیشن، یہ گو کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، مشکل ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ لتراون چونکہ فعل بھی ہے اور اس کا مادہ جیسے بھی ہم نے دیکھا را حمزہ یا، اور باب فتح بھی ہم نے دیکھ لیا، باب فتح کے وزن پہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا را آیا، اور فعل مدارے کا پہلا صیغہ بنے گا یر ایو بننا چاہیے تھا، تو یہاں پہ یرا بنا تعلیل کے بعد، اور مدارے کا بنتا تھا اس کا ماضی مدارے جمع حاضر ترعیون تفتحون کے وزن پہ، تو یہ بنے گا ترونا۔
اور لتراون ہم نے ابھی اس لفظ کو بنا کے دیکھا، تم سب دیکھ کر رہو گے، ضرور دیکھ کر رہو گے، اور یہ ترعیون تفتحون کے وزن پہ تراون تعلیل کے بعد، اور لام تاکید نون تشدید لگانے سے لتراون۔ جی یہ لتراون ہم نے دیکھ لیا، لام تاکید اور نون تشدید، بیچ میں فعل لتراون۔ اگلا ہمارا لفظ ہے الجحیمہ، اس کا مطلب ہے جہنم، اور یہ اسم ہے۔ اسم کی ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں، نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، نمبر 4 اعرابی حالت۔ جنس میں یہ مؤنث سماعی ہے، اور عدد واحد ہے اس کا، وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے جہیمہ زبر کے ساتھ ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ لترون کا مفعول بہی ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے۔ لترون کا مفعول یعنی لترون وہ جو فاعل ہیں، وہ جو فاعل جن کو بتایا گیا کہ تم ضرور دیکھ کر رہو گے، وہ فاعل کیا دیکھیں گے؟ جہیمہ، جہنم دیکھ کر رہیں گے۔ تو جہنم جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، تو مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے فاعل پیش کے ساتھ آتا ہے، تو فعل کے بعد فاعل مرفوع حالت میں آئے گا اور مفعول منصوب حالت میں آئے گا۔ لترون اس میں فاعلین ہیں، اور کیا دیکھیں گے وہ؟ جہیمہ، یہ مفعول بہی ہے۔ لو حرف شرط کا یہ جواب شرط ہے، لو تعلمون علم الیقین، تو اس لو چونکہ وہ حرف شرط تھا، تو جب حرف شرط آئے گا تو اس کا آگے یقیناً اس کا جواب بھی ہوگا، جواب شرط۔ تو جواب شرط یہ ہے کہ لترون الجحیم، تم کاش کہ تم دیکھو لترون الجحیم، یہ اس کا جواب ہے کہ ضرور تم اس کو جہنم کو دیکھو گے۔ تو اب دیکھیں مؤنث حقیقی اور مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی، یہ تینوں کیا ہیں؟ مذکر اور مؤنث، یہ حقیقی، قیاسی اور سماعی کہلاتے ہیں۔ حقیقی وہ ہے جس میں مذکر اور مؤنث کا جو مفہوم ہے موجود ہو، جیسے مرد ہے یا عورت ہے، میاں ہے بیوی ہے، بھائی ہے بہن ہے، اور لڑکا ہے لڑکی ہے، ان سارے الفاظ میں ان میں مفہوم موجود ہے کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ یہ تو ہوا حقیقی۔ اور قیاسی کیا ہوتا ہے کہ اگر حقیقی طور پر وہ مؤنث اور مذکر نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کے ساتھ تا مربوطہ، تا جو ہے گول تا اردو میں جب پڑھتے ہیں 2 نقطوں والا، وہ اگر آخر میں لگا ہو تو وہ یقینی طور پر مؤنث ہوگا، اور جس کے ساتھ نہ لگا ہو وہ مذکر ہوگا۔ تو یہاں پہ الجحیمہ جنس جو ہے یہ مؤنث سماعی، اب یہ تیسری قسم ہے۔ سماعی کیا ہوتی ہے؟ یعنی نہ تو حقیقی طور پر پتہ چل رہی ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی قیاسی طور پر تا مربوطہ لگا ہوا ہو، لیکن اس کو پھر بھی گرامر میں مؤنث کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربوں سے ایسے ہی سنا گیا ہے، لہذا اس کو ایز اٹ از ہم جو ہے وہ مؤنث طور پر لیں گے۔ تو جہیمہ جو ہے الجحیم، یہ جہنم یعنی کہ یہ مؤنث ہے سماعی۔ اس طرح ہماری آج کی 2 آیات مکمل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام یعنی قرآن پاک سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم بحیثیت مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یعنی میرا مسلمان ہونا اور میرا نمازی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ ہماری کلاس کا نعرہ کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو لے کر اٹھے ہیں، اور اس کو عوام الناس تک اور خصوصی طور پر ہماری نوجوان نسل تک اس کو پہنچانا ہے۔ جس انداز سے ہمارا بچہ سکول میں انگلش پڑھتا ہے اور چند ہی سالوں کے اندر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ انگلش کی ناول پڑھتا ہے، انگلش کی اخبار پڑھ لیتا ہے، انگلش کی موویز دیکھ کے سمجھتا ہے سارا کچھ، تو کیوں نہ قرآن کو وہ اس طرح انداز میں سیکھے سمجھے، تاکہ جب نمازوں میں تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت کا توشہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔